السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 14 شعبان المعظم۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ کے قریب قدید نامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے اس وقت انہوں نے ہی پکڑنے کے لیے پیچھا کیا تھا لیکن اللہ کی مدد سے سراقہ کے گھوڑے کے پیر دھنس گئے۔ انہوں نے حضور سے معافی مانگی، پھر آپ نے معاف کر دیا اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن پہنے ہوں گے۔ سراقہ نے حضور کے پیچھا کرنے والوں کو روکنے کا وعدہ کیا اور وہ واپسی میں تمام کفار کو بہانہ بنا کر روک دیا۔ جب اس کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر مدینہ پہنچ گئے ہوں گے تو لوگوں کو اپنا واقعہ بتایا۔ ابو جہل ان پر بہت خفا ہوا۔ حضرت سراقہ ایک اچھے شاعر تھے۔ بردستہ انہوں نے شعر میں جواب دیا، اے ابو جہل، اگر تو میری جگہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں جن کے پاس کھلی ہوئی نشانی ہے، ان کی برابری کون کر سکتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں کسریٰ کا خزانہ آیا تو انہوں نے حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کو کسریٰ کا لباس، تاج اور کنگن پہنائے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے اللہ اکبر کی آواز لگائی اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہو بہو پوری ہوئی۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کا انتقال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں سن 24 ہجری میں ہوا۔ نمبر 2 حضور کا معجزہ، پتھر کا حضور کو سلام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں مکہ کے اس پتھر کو ابھی بھی جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، رحمت طلب کرنے کی دعا۔ دین پر یا کسی نیک کام پر جمے رہنے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیر اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے، بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں۔ نمبر 5 نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، نماز میں قرآن شریف کی تلاوت بغیر نماز کی تلاوت سے بہتر ہے، اور بغیر نماز کی تلاوت سبحان اللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کی تسبیح صدقہ سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، حرام چیزوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ مائدہ۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں، حرام چیزوں کا بیان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ سورہ مائدہ۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم خوب جان لو دنیاوی زندگی، بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب و زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا، بڑھاپے میں اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بنانا ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت کی عمارت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت کی عمارت ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ سورۃ ترمذی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، پچنا اور مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ فرماتے، تم پچنے لگاؤ، اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو فرماتے، تم مہندی لگاؤ۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم 3 گناہ ایسے ہیں جو سب سے پہلے وجود میں آئے، لہٰذا ان سے بچو۔ نمبر 1 تکبر سے بچو، اس لیے کہ تکبر ہی شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے روکا تھا۔ نمبر 2 حرص یعنی لالچ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حرص ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے پھل کھانے پر ابھارا تھا۔ نمبر 3 حسد سے بچو، اس لیے کہ آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو حسد میں قتل کر دیا تھا۔
اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو روزانہ سننے کی توفیق عطا